نہ امام حسین صرف شیعوں کے ہیں، نہ کربلا نے صرف شیعت بچائی ہے، کربلا نے تو پورا نظام بچایا ہے۔ تو جس کو کربلا نے بچایا ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ہر اس کا فرض ہے کہ کربلا کو زندہ رکھا اور ذکر کربلا کو عام کیا جائے۔ آج کی اس مجلس کو انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ بھی ہمارے کرب شاہ صاحب کے فرزند ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام بچوں کو توفیق دے کہ وہ اسی طریقے سے اپنا وقت محمد و آل محمد کی ترویج مذہب میں گزارے۔ جتنے بھی بچے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں گزارے۔ الحمدللہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ ٹیلی فون کے اوپر بھی ایسے بچے کر لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جا کر انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ جتنے لوگ ان کے ٹیلی فون سے ڈالے ہوئے اس مجلس سے مستفید ہوں گے، اتنا ثواب ان کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ اللہ انہیں بہکنے سے بچائے گا، اللہ انہیں گمراہ ہونے سے بچائے گا، اللہ ان سب کا خاتمہ علی الخیر کرے گا، اللہ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت کرے گا اور زندہ پیرنٹس کے اوپر بھی رحم فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو مجلس میں نے پڑھنی ہے اس میں آج میں نے جو عنوان چنا ہے وہ ہے بلاغت الحسین۔ آج میں امام حسین علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خستہ نہیں ہیں تو میں موضوع شروع کروں۔ بلاغت الحسین جیسے نہج البلاغہ مولا علی کا، آپ نے دیکھا ہے کہ مولا علی کی بلاغت بڑی عجیب۔ آج ذرا بلاغت الحسین پہ بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے فارسی میں عرض کیا کہ 104 خطبہ ہے امام حسین، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک صاحب نہج البلاغہ کے فرزند نے 104 خطبہ ڈیلیور کیا ہے، اور ہر خطبے میں ہدف کربلا کو واضح کیا۔ ہر خطبے میں یہ بتاتے جاتے ہیں کہ ہم کیوں نکلے ہیں۔ مثلا پہلا خطبہ جب ولید ابن عتبہ کے دربار میں حسین ابن علی پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں ایھا الامیر انت تعلم بان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومہبط الوحی ومختلف الملائکہ۔ اے گورنر تو جانتا ہے ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ دیکھیے بلاغت حسین کی، ایک ہوتے ہیں اہل بیت نبی، ایک ہوتے ہیں اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نبی وہ ہے جب تک نبی ہے اہل بیت ہے، جب نبی چلے گئے اہل بیت ختم ہو گئے۔ اہل نبوت، اہل بیت نبوت وہ ہے کہ جب تک نبوت رہے گی اس وقت تک اہل بیت رہے گی۔ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کام ہے۔ ذرا غور فرمائیے، رسالت ہمارے گھر کا پروڈکٹ ہے۔ اس میں ابو طالب کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے جد ابو طالب کے پاس سے 2 ہی تو پروڈکٹ نکلے ہیں، ایک رحمت للعالمین بن گیا، دوسرا امام المتقین۔ ہم رحمت کا مرکز ہیں۔ اگر رحمت تمہیں ڈھونڈنی ہے تو ہم سے ملے گا۔ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ فرشتہ اترتا نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ فرشتہ وہاں سے پرواز نہ کرتا ہو۔ ہمارا گھر فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے۔ وَيَزِيدُ الرَّجُلُ فَاسِقٌ مُتَجَاهِرٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ۔ اور جس یزید کی بیعت کا تو مطالبہ کر رہا ہے وہ تو علل اعلان گناہ کرتا ہے، وہ تو مرد فاسق ہے، وہ تو شراب خار ہے، وہ تو قاتل ہے، وہ تو کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والا ہے۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ۔ سبحان اللہ، فصاحت و بلاغت حسین۔ یہ نہیں کہتے کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت کیسے کرے۔ اگر یہ کہتے تو دنیا کہہ سکتی تھی 2 پرسنالٹیز کی جنگ ہے،
دو خاندانوں کا معرکہ ہے. حسین وضاحت فرما رہے ہیں مجھ جیسا شریف اس جیسے کمینے کی بیعت نہیں کر سکتا. مسئلہ ہی حل کر دیا کہ کسی شریف نے کسی کمینے کی کبھی بیعت کی ہی نہیں ہے. کبھی نہ سوچنا کہ علی نے بیعت کر لی تھی یا حسن نے بیعت کر لی تھی. نعرہ حیدری صلوات. فرماتے ہیں نغدو و تغدون نصبح و تصبحون ننتظر و تنتظرون. تم جلدی کیوں کر رہے ہو مطالبہ بیعت میں؟ کل ہونے دو، صبح ہونے دو، انتظار کرو. ہم بھی کل ہونے دیتے ہیں، کل دن کی روشنی میں دیکھیں گے. الجلا احق بالخلافت والبیعت، کہ خلافت کا حقدار کون ہے اور بیعت کا حقدار کون ہے، یہ کل دیکھیں گے. پتہ چلا امام حسین نے ایک مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اگر خلافت برحق ہو تو بیعت واجب ہوتی ہے اور خلافت ناحق ہو تو بیعت حرام ہوتی ہے. رسول کا بیٹا کیسے برداشت کرے کہ حرام ہوتا ہے؟ کہنا کہ یہ شہزادوں کی جنگ ہے، یہ تو حرام اور حلال کی جنگ ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ مارکہ حق و باطل ہے. ورنہ امام حسین یہ آیت نہ پڑھتے ابتدائی خطبوں کے درمیان. اچھا ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے. امام حسین نے جب نکلنے لگے ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ اگر بیعت کر لیں تو حرج کیا؟ ذرا غور فرمائیے. فرماتے ہیں وہی جملہ جو ان کے بابا نے پڑھا، قرآن کی آیت کا ٹکڑا جو ان کے بھائی حسن نے پڑھا. جب بابا سے معاویہ نے مطالبہ بیعت کیا تو علی نے بھی یہی آیت پڑھی. جب حسن ابن علی سے مطالبہ بیعت ہوا آپ نے بھی یہی آیت پڑھی. جب حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا تو آپ نے بھی یہی آیت پڑھی. آیت یہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ہم کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، بندوں کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں. یہ حسین کا ہاتھ تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے نیچے کیسے ہے؟ نعرہ حیدری یہ قدرت الہی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ کے نیچے آ جائے؟ یہ قدرت الہی. امام حسین علیہ السلام جب نانا کے روزے پہ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر. باری الہ گواہ ہے نا، میں معروف سے محبت کرتا اور منکر کا انکار کرتا. روضہ رسول میں یہ جملہ کہہ کے، یہ اس جملے سے آپ نے کربلا کی جنگ واضح کر دی کہ یہ معروف اور منکر کی جنگ ہے. دو پرسنالٹیز کی جنگ نہیں ہے. معروف نیکی کو کہتے ہیں، منکر برائی کو کہتے ہیں، کہ یہ اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ ہے. یہ دو پرسنالٹیز کا کوئی کلیش نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ذرا غلط فہمی دور کر دیجئے. الحمدللہ میری کتاب چھپ رہی ہے، ابھی میں پروف ریڈنگ کر کے آ گیا ہوں، وکالت الحسین. اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے، میں نے مقدمے میں بھی لکھا ہے اور اس میں یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کہنا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے یہ سفید جھوٹ ہے. اس لیے کہ دو شہزادوں کی جنگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب جناب زینب نے اس ملعون کے دربار میں، یزید کے دربار میں کہا اسقط یا ابن الطلقاء، خاموش ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تو اس نے اس وقت کیوں نہ کہا کہ میں تو غلام نہیں، میں تو شہزادہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید بھی خود کو شہزادہ نہیں سمجھتا. ایمان سے بتائے یزید خود کو غلام زادہ کہہ رہا ہے اور مولوی ان کو شہزادہ کہہ رہا ہے. یزید کی بات مانے یا مولانا کی بات مانے؟ نعرہ حیدری. یہ عجیب و غریب بے وقوفیاں ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. کب سے آپ نے شہزادہ بنا دیا؟ یہ تو غلام زادے ہیں. نہ کوئی رشتہ داری ہے رسول سے. یہ الفاظ عام ہو جائیں استقبال محرم کی مجلس میں، محرم کے آنے سے پہلے دنیا کو پتہ چل جائے کہ یزید کے خاندان میں اور حسین ابن علی کے خاندان میں سوائے ایک رشتے کے اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اور وہ رشتہ ظاہر ہے حرم رسول کا رشتہ ہے، حضرت ام حبیبہ کا. اور وہ جو ام حبیبہ ہے ظاہر ہے کہ وہ پھوپھی ہے
یزید کی، بس یہی رشتہ ہے. مگر ام حبیبہ وہ حرم رسول ہے کہ جس نے اپنے شوہر کے بستر سے اپنے بابا ابو سفیان کو ہٹا دیا تھا. یہ کہہ کے ہٹا دیا تھا کہ یہ افضل کا بستر ہے، اس پہ کمتر نہیں بیٹھ سکتا. یعنی اگر